السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ کی بہت بہت مبارکباد۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ اس کے 22 دن گزر چکے ہیں، آج 23واں روزہ ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یاد رہے، جمعہ خود بہت مبارک دن ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، احادیث پاک میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سید الایام، دنوں کا سردار فرمایا ہے، اور فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو وہ خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، مفہوم حدیث ہے۔ اور یہ جو جمعہ ہے آج 23واں روزہ ہے، اگر 29 کا چاند ہوا، یعنی جمعرات کا، آنے والی جمعرات کو، تو پھر یہ آخری جمعہ ہوگا رمضان کا۔ اگر 29 کا چاند نہیں ہوا، 30 کا چاند ہوا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک اور جمعہ رمضان کریم کے مہینے میں ملے گا۔ لوگ بار بار میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کیا یہ جمعۃ الوداع ہے، کیا یہ آخری جمعہ ہے؟ تو میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھو، اندازے، تخمینے اور آلات جدیدہ سے، یا پھر وہ علوم جو نجوم اور دیگر علوم کے ذریعے لوگ کہہ رہے ہیں 29 کا چاند ہوگا، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے کہ آسمان پر کب چاند نظر آئے گا۔ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں پورے 30 روزے رمضان کی عطا فرمائے۔ یہ جمعۃ الوداع کو لے کر لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ کیا ہے جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حدیث پاک میں اس تعلق سے کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ نہ صحابہ کرام میں اس کو منانے کا معمول تھا، نہ حضرات تابعین، تابعین میں اس کو منانے کا معمول تھا۔ ہمارے دیار میں، ہمارے علاقے میں، بر صغیر میں، چونکہ لوگ ادب والے ہیں، تعظیم والے ہیں، محبت والے ہیں، تو جیسے وہ اہل اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، خاصان خدا کی تعظیم کرتے ہیں اور مقامات مقدسہ کی تعظیم کرتے ہیں، ایسے ہی مخصوص ایام کی، ماہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بھلے اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، لیکن رمضان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں کہ یہ جمعہ کا مبارک دن اس رمضان کا آخری ہے، اب اس کے بعد جو جمعہ آئے گا سال میں وہ رمضان میں نہیں آئے گا، تو لوگ زیادہ سے زیادہ نماز کو پہنچتے ہیں۔ اور خطیب حضرات عربی زبان میں خطبہ تو اصل میں 3 مرتبہ الحمدللہ کہنے سے ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ لیکن خطیب حضرات کچھ علماء کرام کی ترتیب دی ہوئی عربی عبارات کو پڑھتے ہیں، جس میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تعریف ہے، توصیف ہے، بڑائی ہے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک ہے، آپ کی اہل بیت پاک پر، حضرات صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر جمعہ کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اور رمضان کریم کو غمگین آنکھوں سے، روتے ہوئے دل کے ساتھ رخصت کرنے کی بات ہوتی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے رمضان کا مہینہ مانگا جاتا ہے، چونکہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ بہت سے بزرگان دین فرماتے ہیں کاش پورا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مفہوم حدیث ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ اے کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ بس یہی بات ہے کہ جب یہ آخری جمعہ رمضان کا آتا ہے تو لوگ اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھائی اس کی مبارکباد دینا، حدیث میں دکھاؤ، اور اس کے منانے کا کوئی طریقہ نہیں، جیسے اور جمعہ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی یہ جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بھی امام کے پیچھے ہی نماز پڑھی جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور ساری چیزیں وہی ہے۔ البتہ جو مستند علماء کرام ہے، انہوں نے جو خطبہ ترتیب دیا ہے عربی میں، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کا جمعہ ہو سکتا ہے کہ آخری ہو، تو آج خطیب حضرات جمعۃ الوداع کا خطبہ پڑھیں گے۔ اگر یہ آخری نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جمعہ ہمیں عطا فرمایا، تو یہ خطبہ دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور ہم تو خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 روزے عطا فرمائے۔ اور بعض لوگوں میں جو یہ بات چلی ہے کہ جو رمضان کے آخری جمعہ میں 2 رکعت اس طرح پڑھے یا 4 رکعت اس طرح پڑھے تو اس کی ساری پچھلی قضا نمازیں معاف ہے، یہ میسج سراسر غلط ہے، حرام ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔
اور قرآن و سنت کے ساتھ استہزاء ہے۔ ایسی کوئی صراحت حدیث میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات میں یا بزرگان دین کے اقوال میں بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اسے پڑھ کر ہی وہ ادا کر سکتا ہے، اپنے ذمہ سے قضا اتار سکتا ہے۔ اس طرح 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے سے قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی ہے، ایسا جھوٹا میسج پھیلانے والے بھی گنہگار ہیں، اور اسے ثواب سمجھ کے آگے بڑھانے والے بھی گنہگار ہیں، اس کا کریٹ کرنے والا بھی گنہگار ہے۔ ایسے بہت سارے فیک میسیجز چلتے رہتے ہیں، جیسے وہ مسجد نبوی میں ایک صاحب نے خواب دیکھا اور قیامت قریب ہے، یوں تیوں، یہ میسیج ہمیشہ چلتے رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آج سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 120 سال پہلے اپنے فتوے میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اسے آپ نے جھوٹا قرار دیا۔ سوچو کب سے یہ میسیج چلا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک میسیج کہ ہندوستان میں فلم بن رہی ہے اللہ کے بندے، اور یہ وہ بہت ساری باتیں۔ دیکھو، سوشل میڈیا پہ آنے والی ہر بات صحیح نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ فیک چیزیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی طرف ہر اچھی بات کو منسوب کر کے حضرت علی نے فرمایا۔ بھئی حضرت علی کی ہر بات اچھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر اچھی بات حضرت علی نے ہی فرمائی ہو۔ اور پھر اس طرح کوئی شعر اچھا لگ گیا تو اقبال اور غالب کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ارے بھائی، غالب اور اقبال نے اچھے اچھے شعر کہے ہیں، لیکن یہ ضروری تھوڑی کہ ہر اچھا شعر انہوں نے ہی کہا ہو۔ بیچارے وہ بھی اپنی قبر میں سینہ پیٹتے ہوں گے کہ جو ہم نے کہا ہی نہیں وہ ہمارے کھاتے میں لوگ ڈال رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مستند علماء کے رابطے میں رہ کر اپنا دین سیکھو، اور دین کے معاملے میں محتاط رہو۔ جو کسی ذمہ دار عالم کی جانب سے آپ کو بات ملے بس اسی کو پھیلائیے، اپنی طرف سے اس میں حذف و اضافہ کر کے بڑھا چڑھا کر یا کوئی نئی بات مت پیش کیجیے۔ بہرحال آج جمعۃ الکریم کا بڑا عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت بھی اسی دن قائم فرمائے گا۔ اسی دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تعلق سے، نبی علیہ السلام کے بہت سارے ارشادات موجود ہیں اس کی عظمت پر، اس کی رفعت پر، اس کی شان پر۔ اور اگر آج کا یہ آخری جمعہ رہا رمضان کا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب معافی طلب کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، نیکیوں کی زندگی بسر کرنے کا عہد کرنا چاہیے، اپنے صغائر و کبائر سے توبہ کرنا چاہیے، جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان کا حق ادا کرنا چاہیے، جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور عزم مصمم کرنا چاہیے کہ میں اللہ و رسول کی ہمیشہ اطاعت کروں گا، ان کے فرمان پر عمل کروں گا۔ بس اس طرح آپ جمعۃ الوداع منائیں، یعنی آخری جمعہ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ نیا کپڑا پہنتے ہیں یا کچھ الگ ڈشز بناتے ہیں یا معاذ اللہ اس دن روزے کو ترک کر دیتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، وہم ہے۔ وہابی دیوبندیوں کو بھی ہوش کے ناخن لے کر سمجھنا چاہیے کہ جمعۃ المبارکہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو خطیب حضرات اس کے جانے کا غم کرتے ہیں، اس کی عظمت بتاتے ہیں اور جمعہ کے دن کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہی ساری باتیں ہوتی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آئندہ جمعہ ہمیں رمضان میں مل گیا تو وہ آخری ہوگا، ورنہ یہ آخری ہے۔ ویسے جو لوگوں نے قیاس لگایا ہے فلکیات کے ماہرین نے، تو ان کے کہنے کے مطابق تقریباً یہی جمعہ آخری ہے، اور آنے والا جمعہ وہ رمضان میں نہیں ہوگا ماہرین فلکیات کے خیال سے۔ تو ممکن ہے ایسا ہو۔ تو بہرحال آج بھی آپ جمعۃ الوداع ہی سمجھ کر خوب اہتمام کریں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں۔ نہ سرمے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ ناخن کاٹنے سے ٹوٹتا ہے، نہ بال کاٹنے سے ٹوٹتا ہے، نہ خوشبو لگانے سے ٹوٹتا ہے، نہ نہانے دھونے سے ٹوٹتا ہے۔ اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، نفاست کو پسند کرتا ہے، عمدگی کو پسند کرتا ہے۔ آپ مسجد میں جائیں، نماز جمعہ ادا کریں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اور پھر میری ایک گزارش، تنظیم سنی جمیعۃ الاحناف 12 سال کے عرصے سے ممبئی میں خدمت خلق و خدمت دین کے شعبے میں ہے۔ آپ حضرات جن کے ذمہ زکوٰۃ و صدقات نکل رہی ہو وہ تنظیم میں پیش کریں، اور جن کے ذمہ کچھ نہیں نکل رہا ہے وہ نفلی صدقہ تو کم از کم حسب حیثیت دے ہی سکتے ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر 9820672770 پر رابطہ کر سکتے ہیں، کس اس QR کوڈ پر، کس جی پے نمبر پہ یا کس اکاؤنٹ میں بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ میں تفصیل بتاؤں گا، آپ وہاں بھیجیں، اپنی زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں دیں، علماء کو اپنا وکیل بنائیں تاکہ وہ آپ کی اموال کو صحیح جگہ خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے